بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل لسنرز۔ ایک ویڈیو جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیز اس ویڈیو کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ اس کے بعد آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو سامعین، چلتے ہیں ویڈیو کی آغاز کی طرف۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے دولت، شہرت اور کامیابی کے 7 اصول۔ اس کے رائٹر ہیں ڈیل کارنیگی، شاہین اقبال۔ اس کے پہلے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے زندگی کا دروازہ کھلا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اندازہ کر چکے ہوں گے کہ ڈیل کارنیگی، جن کی کتابیں آسمانی کتابوں کے بعد دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، کس قدر باکمال مصنف تھے۔ اب آپ کو اس مصنف کی ایک اور کتاب بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو کامیابی حاصل کرنے اور مشکل لوگوں پر فتح یاب ہونے میں مدد دے چکی ہے۔ یہ کتاب ہے نفسیات کے چند آسان اصولوں کی مدد سے دوسروں پر جادو کیجیے۔ یہ شرح آفاق کتاب اب تک کئی ملین کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے اور دنیا کی تمام اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب جو لاکھوں افراد کی زندگی میں انقلاب پیدا کر چکی ہے۔ دولت، شہرت اور کامیابی کے 7 اصول۔ چلتے ہیں اس کی انڈیکس کی طرف۔ فہرست میں اس کے تمام چیپٹرز کا ذکر کیا گیا ہے جو میں تفصیلاً آپ کو بیان کروں گا۔ پہلے چیپٹر میں ہے آپ اپنے آپ کو پہچانیے۔ دنیا میں آپ جیسا دوسرا اور کوئی نہیں۔ دوسروں کی نقل مت کریں اور میاں مٹھو نہ بنیں۔ ملازمت کے متلاشیوں کے لیے سنہرا اصول۔ ایک بدصورت لڑکی جو عظیم گلوکارہ بن گئی۔ آپ بے شمار صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ چارلی چیپلن اور باب ہوپ نے آخرکار کیا سبق حاصل کیا؟ آپ منفرد شخصیت کے مالک ہیں۔ پہلے باب میں ہے اپنے آپ کو پہچانیے۔ دنیا میں آپ جیسا دوسرا اور کوئی نہیں۔ نارتھ کیرولینا سے مسز ایڈت نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ میں بچپن میں ہی میں بے حد حساس اور شرمیلی تھی۔ میں پھولے ہوئے گالوں اور گول مٹول سی بچی تھی، اپنے گالوں کے باعث اور زیادہ موٹی نظر آتی تھی۔ میری ماں قدامت پسند تھی اور ان کا خیال تھا کہ کپڑوں کے بدن کو مطابق سلیقے سے سلوانا ضروری نہیں ہے۔ وہ سمجھتی تھی کہ کھلا لباس زیادہ اور دیر پاس ہوتا ہے اور تنگ لباس جلد بھر جاتا ہے۔ چانچہ میرا لباس بھی انہی حالات کے پیش نظر سیا کرتی تھی۔ میں کبھی پارٹیوں میں شرکت نہیں کرتی تھی اور نہ کسی کھیل کود میں حصہ لیا کرتی تھی۔ جب میں اسکول میں داخل کیا گیا تو میں اپنے ساتھی بچوں کی طرح اسکول کی غیر نصابی سرگرمیوں میں کبھی حصہ نہیں لیا کرتی تھی۔ جسمانی ورزش کو بھی بیکار فعل سمجھا کرتی تھی۔ میں مریضانہ حد تک شرمیلی تھی اور اپنے آپ کو ایک مختلف اور ناپسندیدہ ہستی سمجھا کرتی تھی۔ جوان ہونے پر جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ مجھ سے عمر میں کئی سال بڑا تھا۔ میری سسرال کے عزیز رشتہ دار اور بے حد خوش اور اعتبار اور پر اعتماد لوگ تھے۔ ان میں ہر وہ خوبی اور صلاحیت تھی جو مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے ان عزیزوں جیسا بننے کی کوشش کی لیکن میں ناکام رہی اور مجھ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ لوگ مجھے میری شخصیت کے کھوکھلے خول سے باہر نکالنے کے لیے جتنی کوششیں کرتے ہیں، میں اتنا ہی اس خول میں سمٹی چلی جاتی ہوں۔ میں اعصابی مریضہ بن کے رہ گئی۔ چڑچڑے پن کی وجہ سے میرے دوست مجھ سے گریزاں رہنے لگے۔ میری اعصاب زدگی اس قدر بڑھ گئی کہ دروازے کی گھنٹی کی آواز سن کے بھی چونک اٹھتی تھی اور یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کسی خوشگوار ملاقات کا عذاب سہنا پڑے گا۔
مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں ایک ناکام بیوی ہوں، اور مجھے یہ بھی خدشہ لاحق رہتا تھا کہ اگر میرے شوہر کو بھی علم ہو گیا تو انجام خوشگوار نہ ہوگا۔ چنانچہ میں دوسروں کے سامنے خوش اور مطمئن نظر آنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس اداکاری کے بعد میری حالت کئی دنوں تک پسماندہ رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس بناوٹ اور تصنع کو قائم رکھا۔ آخر میں اپنی حالت اس قدر مایوس ہو گئی کہ مجھے اپنی زندگی بیکار اور بوجھ نظر آنے لگی، اور میں بڑی سنجیدگی سے دنیا کی تمام دلچسپیاں ترک کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس سوگوار خاتون کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ صرف ایک اتفاقیہ جملے نے اس خاتون کی کایا پلٹ دی۔ وہ لکھتی ہیں کہ اتفاقیہ جملے نے میری زندگی کا کایا پلٹ کے رکھ دی۔ ایک روز میری سانس اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے انداز سے متعلق گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کے سلسلے میں اور کسی بات کی پرواہ نہیں ہوا کرتی ہے، بس میں تو یہ چاہتی ہوں کہ وہ جو کچھ ہیں وہی بننے کی کوشش کریں۔ اور یہی وہ جملہ تھا جس نے میرے اندر ایک زبردست تبدیلی پیدا کر دی۔ مجھے ایک دم یہ احساس ہو گیا کہ میری یہ حالت محض اس وجہ سے ہے کہ میں دراصل اور وہ کچھ بننے کی کوشش کرتی رہی ہوں جو میں نہیں تھی، اور میں اپنی اصل شخصیت کو پردوں کے پیچھے دھکیل رکھا تھا۔ چنانچہ میں خود شناسی کی کوشش میں مصروف ہو گئی، اور اس عمل نے مجھے راتوں رات ہی بدل کے رکھ دیا۔ میں نے اپنے جائزہ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں اصل میں کیا ہوں۔ میں نے اپنی خوبیوں کا جائزہ لیا، میں نے اپنے پسندیدہ رنگوں اور اسٹائلوں کا گہری نظر سے تجزیہ کیا، اور پھر ایسے لباس استعمال کرنے لگی جو میرے خیال میں میرے قد و قامت اور جسامت کے لیے موزوں تھے۔ میں نے دوستوں کی اجتماعات میں حصہ لینا شروع کر دیا اور ایک تفریح کا کلب کی ممبر بن گئی۔ شروع میں جب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو بے حد نروس ہو جایا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھ میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو گیا۔ اگرچہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے خاصا وقت لگا، تاہم میں مستقل مزاجی سے مصروف رہی، اور آج مجھے جو مسرتیں حاصل ہیں میں ان کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے میں نے انہیں بھی یہی سبق دینے کی کوشش کی کہ مجھے اور کسی بات کی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ تم جو کچھ ہو وہی کچھ بنو۔ سامعین، اس کا پہلا چیپٹر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور نیکسٹ چیپٹر کے لیے جو ہے کہ آپ میری نیکسٹ ویڈیو دیکھنا مت بھولیں، اور پھر گزارش کرتا ہوں لائک کے بٹن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تھینکس اے لاٹ۔ اللہ حافظ۔